السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ یاسر آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر وافظ ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ایک بہت اچھی یونیک انفارمیشن جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ویورز، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں CDM مشینز کے حوالے سے، کیش ڈپازٹ مشین کے حوالے سے۔ بہت کم لوگوں نے اس کو استعمال کیا پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں بینکس جو ہیں جس کو انسٹال نہیں انہوں نے کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر آپ کو بینکس میں ATMs ہی نظر آتی ہیں، لیکن پاکستان میں ایک بینک ہے، بینک الفلاح، جنہوں نے CDM مشینز جو ہیں اب اپنی برانچز میں انسٹال کی ہوئی ہیں، جہاں پہ آپ جو ہے وہ بغیر کسی ٹینشن کے آف بینکنگ آورز میں اپنے پیسے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتے ہیں۔ ویورز، CDM مشین ایکچولی کس چیز کا کام کرتی ہے؟ وہ اس چیز کا کام کرتی ہے کہ جیسے کہ پہلے یہ ہوتا ہے، یا نارملی زیادہ تر بینکس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں سے پیسے جمع کروانے، اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروانے اپنے، تو اس کے لیے آپ کو برانچ جانا پڑتا ہے۔ وہاں پہ آپ جا کے جو ہے ڈپازٹ واچر کو فل اپ کرتے ہیں اور اوور دا کاؤنٹر جو ہے اپنے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرواتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے آپ کو بینکنگ آورز میں جانا پڑتا ہے، 9 to 5 کے درمیان ہی آپ کی وہ ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں اوور دا کاؤنٹر۔ تو لیکن بینک الفلاح کا CDM مشینز کو انسٹال کرنے سے ان کے کسٹمرز کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ وہ اب ڈیورنگ بینکنگ آورز میں بھی جب دن کو وہ جاتے ہیں، اکثر دیکھا ہے میں نے بینکس میں کہ کسٹمر وزٹ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کاؤنٹر پہ رش ہے تو وہ پیسے کاؤنٹر پہ دینے کی بجائے CDM مشین پہ جا کے ڈپازٹ کروا دیتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں۔ اس طرح بینک پر بھی برڈن جو ہے وہ کم سے کم رہتا ہے، اور کسٹمر بھی جو ہے وہ جلدی فری ہو جاتا ہے، وہ اپنی ٹرانزیکشن کر کے اپنی رسیٹ CDM سے نکال کے جلدی فری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز CDM کے حوالے سے یہ بھی بتاؤں کہ آپ ہر قسم کا نوٹ اس میں ڈپازٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ 10 کا، 100 کا، 50 کا، 500 کا، 1000، 5000، ہر ڈینومینیشن کا جو نوٹ ہے وہ آپ جو ہے CDM مشین میں یعنی کہ ڈپازٹ کروا سکتے ہیں۔ ویورز، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا بینک الفلاح میں اکاؤنٹ ہو تو تبھی آپ CDM مشین یوز کر سکتے ہیں۔ نہیں، آپ کا کسی بھی بینک اکاؤنٹ، کسی بھی بینک میں اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ اس اکاؤنٹ میں اپنے پیسے اس CDM مشین سے بآسانی جمع کروا سکتے ہیں۔ تو جو الفلاح کی CDMs ہیں یہ ادر بینک کے کسٹمرز بھی یوز کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ بینکس کے علاوہ ایزی پیسہ، جیز کیش کی پیمنٹس بھی یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے بلز، یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ CDM پہ آ کے جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں۔ موبائل ٹاپ اپس جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے کر سکتے ہیں۔ دوسرا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ فری آف کاسٹ تھے، چارجز کوئی نہیں تھے ہوتے اگر آپ الفلاح کے ہی اکاؤنٹ میں کر رہے ہیں پیسے CDM سے جمع۔ تو اگر آپ ادر بینک میں کہیں پیسے جمع کروا رہے ہوتے تھے تو CDM سے آپ کو تھوڑے بہت چارجز بھی پے کرنے پڑتے تھے اس ٹرانزیکشن کے اگینسٹ۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ الفلاح نے ایسے کیا ہے کہ اب الفلاح کے جو کسٹمرز ہیں وہ اگر ڈیورنگ بینکنگ آورز میں آگے CDM کو یوز کرتے ہیں تو ٹرانزیکشنز پر اگر وہ الفلاح کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا رہے ہیں تو کوئی چارجز نہیں ہوں گے۔ کسی ادر بینک کے اکاؤنٹ میں آگے پیسے جمع کرواتے ہیں تو وہ ان کو اب چارجز پے کرنے پڑتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آف بینکنگ آورز میں اگر آپ ایون بینک الفلاح کے کسٹمرز ہیں یا پھر کسی ادر بینک کے کسٹمر ہیں تو آپ کو آف بینکنگ آورز میں بھی چارجز جو ہیں وہ اس ٹرانزیکشن کے اگینسٹ پے کرنے پڑتے ہیں۔ اب اس کے اگینسٹ کیا چارجز ہیں، آپ بینک الفلاح کو وزٹ کر کے وہاں سے شیڈیول آف چارجز لے سکتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، 52 روپیز یعنی کہ 10,000 روپیز اگر آپ بیچتے ہیں تو اس پر آپ کو 52 روپیز جو ہے وہ CDM جو ہے وہ چارج کرے گی۔ ویورز، بہت اچھی فیسلٹی ہے۔ اگر آپ اس کو یوز کرنے جاتے ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں، آپ نے اسکرین آپ کو نظر آتی ہے، آپ نے اسکرین کے اوپر نا اگر آپ نے ودن الفلاح اکاؤنٹ میں پیسے کرنے ہیں تو آپ ودن بینک سلیکٹ کریں، اگر آپ نے ادر بینک میں کرنے ہیں تو ادر بینک کی ایک آپشن ہوتی ہے اس پہ آپ کلک کریں، تو اس کے بعد آپ اپنا CNIC جو ہے اس مشین آپ سے کہے گی کہ ٹائپ کریں، کی پیڈ کھل جائے گا اسکرین کے اوپر، آپ اس کے اوپر اپنا ID کارڈ نمبر ٹائپ کریں تو آپ کی ڈیٹیل سامنے آ جائے گی، اور آپ نے بایو میٹرک مشین کے اوپر کرنا ہے۔ آپ نے اپنا تھم سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ مشین کے اوپر، یہاں پہ آپ تھم رکھیں گے تو مشین آپ کا بایو کرے گی اپنا ID کارڈ نمبر لکھنے کے بعد،
اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں نا وہ سی ڈی ایم فیچ کر کے آپ کے سامنے شو کروائے گی. جس اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے جمع کروانے آپ اس کو سلیکٹ کریں اور اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈپازٹ کروائیں. اگر آپ نے کسی ادر بینک کے اکاؤنٹ میں کسی اور کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروانے ہیں تو آپ جب ادر بینک سلیکٹ کریں گے تو آپ نے اس بندے کا اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے, تو اس کی ڈیٹیل سی ڈی ایم جو ہے فیچ کر لے گی اور آپ کے بایو میٹرک پر آپ جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں ادر بینک کے اکاؤنٹ میں پیسے بآسانی جمع کروا سکتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پیسے جمع کروانے کے لیے ٹرانزیکشن کرتے ہیں, اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں, اماؤنٹ لکھتے ہیں, تو یہاں پہ آپ کو یہ درمیان میں اسکرین کے نیچے یہ ایک جگہ نظر آ رہی ہے, اس کے اوپر آپ نے کیش رکھنی ہوتی ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ نوٹ وغیرہ سیدھے ہوں, صاف ہوں, کلیئر کیش ہو. وہ آپ جو ہے پیکٹ بائی پیکٹ جو ہے جتنے بھی آپ کے نوٹ ہیں کم از کم نا ایک ٹائم پہ آپ 100 نوٹ رکھیں, اس سے زیادہ نہ رکھیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن بعض اوقات نا سی ڈی ایم میں اسٹک ہو جاتی ہے, تو آپ کے پیسے جو ہیں وہ آپ کو جو ہے پھر تھرو کلیم کر کے واپس لینے پڑتے ہیں. اس لیے آپ جو ہے صاف اچھی کیش جو ہے وہ سی ڈی ایم پر جائیں جمع کروانے کے لیے. تو جب آپ یہاں پہ اس پہ پلیس کریں گے تو سی ڈی ایم آپ کے پیسے جو ہے وہ صاف نوٹ ہیں, اچھے ہیں, صحیح ہیں, تو وہ لے کے نیچے ایک اس کا ایک باکس بنا ہوتا ہے, بیگ بنا ہوتا ہے, اس میں وہ پیسے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں آگے, اور آپ کی ٹرانزیکشن سی ڈی ایم آپ کو اسکرین پہ بتاتی رہتی ہے کہ آپ کے اتنے پیسے جمع ہوئے ہیں, اتنے جو ہے سی ڈی ایم نے ایکسیپٹ کیے ہیں. جو ریجیکٹڈ نوٹ ہوتے ہیں وہ یہ نیچے والے حصے میں باہر نکل آتے ہیں, آپ نے وہ لینے ہیں, ان کو دوبارہ اوپر رکھنا ہے. تو اس طرح سی ڈی ایم آہستہ آہستہ سارے نوٹس وہ جو ہے وہ لے لیتی ہے. بعض اوقات بہت کوئی خراب نوٹ ہو تو سی ڈی ایم بار بار نکال دیتی ہے یہاں پر, تو پھر ایسا نوٹ جو ہے واپس لے لیں, اس کی جگہ کوئی اور نوٹ رکھیں تو سی ڈی ایم اس کو ایکسیپٹ کر لے گی. تو سامنے اسکرین پر آپ کی جتنے پیسے جمع ہوں گے اتنے وہ شو ہوتے رہیں گے. فار ایگزامپل آپ نے 1 لاکھ روپے جمع کروانا ہے, تو آپ کے 5 نوٹ جو ہیں 1000 کے جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں, تو سی ڈی ایم شو کر رہی ہوگی 95,000 آف 100,000 روپیز, یعنی یہ 1 لاکھ آپ نے سلیکٹ کیا تھا اور 95,000 جمع ہوئے ہیں. تو جب آپ 5,000 مزید اس کو صحیح کر کے رکھیں گے تو وہ بھی جمع ہو گئے, ٹرانزیکشن سکسیزفل ہو کے رسید جو ہے وہ باہر نکل آئے گی. اور اس کے علاوہ اگر نوٹ نہیں صحیح آپ نے پورے نہیں, آپ کے پاس نوٹ نہیں اویلیبل, تو پھر آپ جو اتنے آپ کے جمع ہو گئے آپ اس ٹرانزیکشن کو نیکسٹ کر کے سکسیزفل کر لیں, اس کی رسید نکال لیں. تو ویورز فار ایگزامپل اگر آپ کی کہیں سی ڈی ایم پر کیش اسٹک ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. نیکسٹ ڈے آپ نے برانچ کو وزٹ کرنا ہے اور ایک کلیم فارم جا کے سائن کرنا ہے. آپ نے وہ کلیم لانچ کرنا ہے, اپنی ٹرانزیکشن بتانی کتنے پیسے تھے, رسید آپ کے پاس اگر فیلڈ ٹرانزیکشن ہو تو اس کی بھی رسید مشین نکالتی ہے, وہ ساتھ لے جائیں, مینیجر پیشنٹ کو دیں, وہ کلیم لانچ کرے گا, کلیم فارم پر آپ کی سائن کرائے گا, ڈیٹیل لکھے گا, اکاؤنٹ نمبر لکھے گا, اماؤنٹ لکھے گا اور کلیم لانچ کرے گا. اور 1 سے 2 دن کے اندر اندر وہ پیسے جس اکاؤنٹ میں آپ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے تھے یا جو آپ نے اکاؤنٹ دیا ہے اس میں وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو یہ تھوڑی بہت انفارمیشن تھی سی ڈی ایم مشین کے حوالے سے. بہت اچھی فیسلٹی ہے, بینک الفلاح میں آپ کو یہ فیسلٹی ملے گی. آپ جب بھی کہیں یوز کرنا چاہیں تو آپ اس کو یوز کریں. اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویشچن ہے سی ڈی ایم سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھیں, میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اس کا آنسر کرنے کی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آنے والی ویڈیو میں ایک نیو اور اچھی انفارمیشن کے ساتھ آپ لوگوں سے دوبارہ بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.